السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ ہے انفرٹیلٹی۔ مرد کے حوالے سے تو کافی گفتگو چلتی رہتی ہے، سیکسولیٹی کے حوالے سے بھی اور کمزور ہونے کے حوالے سے بھی، لیکن عورت کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی اور بہت کم مواد اس حوالے سے ملتا ہے۔ انفرٹیلٹی کے حوالے سے یعنی کہ بانجھ پن کے حوالے سے جہاں مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے وہاں عورت بھی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور یہ خود ساختہ نہیں ہوتی۔ جیسے مرد خود ساختہ نہیں ہوتا، اسے عورت بھی خود ساختہ بانجھ پن میں وہ نہیں گزار رہی ہوتی۔ یہ دراصل قدرتی طور پہ یہ بانجھ پن آ جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس کو ایک بیماری کہہ لیجئے کہ ایک ڈیزیز ہے، تو اس پہ اوور کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن اس کی دیکھتے ہیں کہ بانجھ پن کہتے کس کو ہے، انفرٹیلٹی ہے کیا۔ اس کی آپ بات ایسے کر لیں کہ ایسے سمجھ لیں کہ اگر عورت شادی کے 1 سال تک جمع کرنے کے باوجود حاملہ نہ ہو سکے تو ہم ایسی عورت کو بانجھ کہہ سکتے ہیں، اور اس بیماری کو بانجھ پن کہتے ہیں۔ اگر عورت میں کوئی پیدائشی نقص ہو جس کی وجہ سے عورت حاملہ نہ ہو سکے تو علاج ممکن نہیں۔ بعض اوقات عورت ہر طرح سے تندرست ہوتی ہے لیکن اس کا خامن بانجھ پن کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر خامن میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو مردانہ بانجھ پن کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بانجھ پن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے پرائمری انفرٹیلٹی اور دوسری ہے سیکنڈری انفرٹیلٹی۔ پرائمری بانجھ پن جو ہے، پرائمری جو انفرٹیلٹی ہے، اس قسم میں عورت ماں بننے سے محروم رہتی ہے، لیکن اگر علاج ہو جائے تو ماں بن سکتی ہے بشرطے کہ کوئی پیدائشی نقص نہ ہو۔ جہاں تک بات ہے سیکنڈری بانجھ پن کی، تو سیکنڈری انفرٹیلٹی میں عورت ایک مرتبہ ماں بننے کے بعد دوبارہ ماں بننے سے محروم رہتی ہے، لیکن علاج کروانے پر امید ہو سکتی ہے۔ اب اس کی ایٹیالوجی پہ بات کرتے ہیں، وجوہات اس کی کیا ہیں، تو وجوہات اس کی کافی ہیں۔ کوئی بھی لیگ ہم چھوڑ نہیں سکتے، کوئی بھی چیز ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ خراب صحت کے باعث عورت بانجھ ہو سکتی ہے، ناقص غذا کے باعث ہوتی ہے۔ ایسی خواتین جن کا وزن 35 کلو گرام یا اس سے کم ہو ماں بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی ہیں۔ عموماً عورتیں ڈائٹنگ کرنے کے باعث اپنا وزن اتنا گرا لیتی ہیں کہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بہت موٹی عورتیں حیض کی بندش یا کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی ماں بننے میں پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ لیکوریا کے باعث بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نشہ کی عادی خواتین کو ماں بننے میں دقت ہوتی ہے۔ ڈر اور خوف بانجھ پن کا موجب بنتا ہے۔ اگر ڈر اور خوف جماع سے قبل یا دوران ہو تو اس وجہ سے بھی عورت جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کا انزال نہیں ہوتا، اور اس طرح سے اس ڈر کے باعث وجائنا میں تشنج یعنی کہ سپازم ہونے لگ جاتا ہے، جو بانجھ پن کا موجب بنتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیزیز کے حوالے سے، تو رحم کے ٹیومر یا کینسر کے باعث بھی بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کے باعث بھی خواتین اولاد کی نعمت سے محروم رہتی ہیں۔ اووریز بیضہ دانیوں کی بیماریوں کے باعث بھی ایسے ہوتا ہے کہ اووریز کے اندر کوئی رسولی وغیرہ یا کچھ ایسا ہو۔ تھائرائڈ گلینڈ کے ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اووریز کے سکڑنے کے باعث جس کو ہم ایٹروفی آف دی اووری کہتے ہیں، اس باعث بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبز کی بندش یا رکاوٹ کے باعث بھی ایسے ہوتا ہے کہ انڈی خارج نہ ہوتے ہوں، اور حیض کی خرابیاں بانجھ پن کا موضوع بنتی ہے۔ حیض میں اکثر خون کے لوتھڑے کلاٹس آنے لگ جاتے ہیں، ایسی عورت ماں بننے سے محروم رہ سکتی ہے۔ اب آخری بات جو کرنے والا ہوں وہ غور سے سنیں۔ عیاشانہ زندگی یعنی غیر فطری زندگی گزارنے کے باعث بھی کئی مسائل جنم لیتے ہیں اور بانجھ پن کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اب غیر فطری زندگی گزارنے کا باعث آپ خود ہی سمجھ لیں، جب آپ فطرت سے ہٹ کے کام کریں گے تو پھر اس کا پھل فطرت کے مطابق تو نہیں آئے گا۔ اب اس کے سمپٹمز کی بات کرتے ہیں یعنی کہ علامات کی۔ مختلف وجوہات کی بنا پر علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ بانجھ ہے۔ ایک تجربہ کار جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ مریضہ کا اندرونی معائنہ کر کے پتہ لگا سکتی ہے۔ رحم کی جو اووریز اور فیلوپین ٹیوبز وغیرہ ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لیپروسکوپی سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اووریز اور فیلوپین ٹیوبز کی بیماریاں اور ان کی رکاوٹیں وغیرہ اس کا جب پتہ چل جاتا ہے تو اصل مسئلے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب آخر پہ میں اس کا علاج جو ہے اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اس حوالے سے جو سب سے اچھی دوائی آ رہی ہے وہ اشوکا ہے۔ میں ہومیوپیتھک کی بات کر رہا ہوں، ایلوپیتھک میں تو آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے تو وہ کافی سارے پھر جیسے جیسے آپ کو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے تو اس حوالے سے وہ کریں گے۔
ہو سکتا ہے کوئی آپریشن ہی کرنا پڑ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ انجیکشن وغیرہ لگانے پڑتے ہیں، وہ لگانے پڑیں اور مختلف چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں ہومیوپیتھک کے حوالے سے، یہ آپ صرف علامات سے ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اشوکا کیو جو ہے یعنی کہ اشوکا تھیٹا، یہ دعا خواتین کی ہر قسم کی پرابلم کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ آپ نے کیو میں لینا ہے، 0 پاور میں لینا ہے، 15 قطرے صبح دوپہر شام آپ پئیں گے تھوڑے سے پانی میں ملا کے، تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا جسم بھاری ہے، آپ موٹی ہیں، تو کلکیریا کارب دوسری دوائی ہے، یہ آپ یوز کر سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بندہ موٹا ہونا چاہیے۔ یہ 2 دوائیاں ہی آپ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ جو یہ سسٹم ہے آپ کا یعنی کہ بانجھ پن کا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اس کی بہت ساری رینج ہے، علامات کے لحاظ سے آپ اسے یوز کروا سکتے ہیں۔ آپ کسی اچھی ہومیوپیتھ سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دوائیاں جو 2 میں نے آپ کو بتائی ہیں، اشوکا کیو اور کلکیریا کارب، کلکیریا کارب آپ 200 میں لیں گے اور صبح شام لیں گے، اور اشوکا کیو جو ہے یہ 15 قطرے آپ 3 ٹائم لیں گے، تو آپ کی علامات جو ہیں تھوڑی بہت جو بھی آپ کے زنانہ سسٹم میں خرابی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو امید سے کر دے گا۔ اور اللہ کے گھر میں امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ضرورتیں تو پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، ہم تو علاج کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔